السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے جی۔ تو عشق رخ بائے عائشہ نور، کس نمبر ہے اس کی 20۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرا ناول پڑھنے کے لیے، لائک سبسکرائب کرنے کے لیے، اور جن لوگوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیا کرے۔ تشنگی یارم ناول آتے ساتھ اتنے لوگ پڑھ لیتے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے۔ واللہ عالم، پتہ نہیں انگلی دکھتی ہے ان کی۔ سو پلیز سبسکرائب کر دیا کرے، ایسے نہ کیا کرے، اگلے بندے کی محنت لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کرے، لائک شیئر اور کامنٹ کر دیا کرے۔ اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو پریس ضرور کیا کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ عشق رخ بائے عائشہ نور، میں خود، قسط نمبر 20۔ بابا، فاطمہ نے ہلکی سی آواز سے مومن شاہ کو پکارا۔ عدنان نے فوراً سے اپنا سر اٹھا کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ عدنان کو پتہ نہ چلا، وہ فاطمہ کے بازو کے پاس سر رکھے 2 گھنٹے سے سو رہا تھا۔ گردن کی بیک درد کرنے لگی۔ بابا، فاطمہ کو ہوش آ رہا تھا۔ فاطمہ، آپ کو کچھ چاہیے؟ ڈاکٹر عدنان نے فاطمہ سے پوچھا۔ بھوک لگی ہوئی ہے۔ فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بس ڈرپس پر جی رہی تھی۔ اوکے، میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ کیا کھائیں گی آپ؟ پیزا، فاطمہ نے نیند میں کہا۔ عدنان کی آنکھیں پھیلی۔ واہ، میڈم کو ہوش آ نہیں رہا، مگر اتنا پتہ ہے پیزا بھی کوئی کھانے والی چیز ہے۔ عدنان نے سر جھٹکا اور باہر چلا گیا۔ اس نے آج رات ہی فاطمہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیا تھا۔ فاطمہ کافی بہتر تھی، بس اسے جسم کے نچلے حصے میں درد تھا۔ عدنان خود اسے کچھ نہیں کھلا رہا تھا اگر اسے واش روم کی ضرورت پڑ جاتی، اسی لیے اس نے فاطمہ کو یورین بیگ لگوا دیا تھا آج، تاکہ وہ لیکوئڈ چیزیں تو پیٹ بھر کر یوز کر سکے۔ عدنان اس کے لیے جوس لے کر آ گیا۔ فاطمہ کا بیڈ تھوڑا سا اوپر کیا۔ فاطمہ کو درد کی ٹیس اٹھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عدنان کے پوچھنے پر فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عدنان نے اسے جوس تھمایا تو فاطمہ نے منہ بصورت جوس پکڑا۔ عدنان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر پیزا بھی مل جائے گا آپ کو۔ فاطمہ نے نظر اٹھا کر پہلی بار عدنان خان کو دیکھا تھا۔ وہ تو ایک جگہ سٹک ہو گئی۔ اتنا خوبصورت انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ مسز عدنان خان، پہلے جوس پی لیں، بعد میں اپنے پیارے شوہر کو نہار لیجیے گا۔ عدنان نے اس کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ فاطمہ نے جلدی سے چہرہ جھکا لیا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ فاطمہ نے چہرہ جھکائے پوچھا۔ کیونکہ
میرے پاس کوئی رومانس کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے میرے اندر کوٹ کوٹ کر رومانس بھر دیا ہے۔ اب کہیں تو جھاڑوں گا۔ اس کے لیے ایک محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بس جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کے پیار میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا۔ فاطمہ کو حیرت ہوئی، کیا یہ سچ میں ڈاکٹر ہے؟ پلیز اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے بہت زور کا رومانس آیا ہوا ہے۔ عدنان نے مسکرا کر فاطمہ سے کہا، جبکہ فاطمہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ فاطمہ نے جوس پیا۔ عدنان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ مجھے آپ کو یہ ٹیوب لگانی تھی، عدنان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ فاطمہ نے چہرہ جھکائے پوچھا۔ وہ آپ کی رپورٹ میں ہے کہ آپ کے نازک حصے پر چھوٹی سی چوٹ ہے۔ تو آپ کسی نرس کو بلا دیں۔ فاطمہ عدنان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا ابھی بھی پردہ ہے مجھ سے؟ ہم تو ایک دوسرے کا لباس ہیں اب۔ فاطمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدنان اپنی جگہ سے اٹھا، روم لاک کیا، لائٹ ڈم کرتے فاطمہ کی طرف آیا۔ فاطمہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ عدنان نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور بیڈ کو آرام سے پھر واپس سیدھا کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے چہرے پر چادر رکھ لی۔ عدنان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی چادر ہٹائی۔ اس کے نچلے حصے پر بھی ایک چھوٹا سا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی عدنان خان نے وہ کپڑا پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فاطمہ کا وجود زخموں سے چور تھا۔ تھائز پر جگہ جگہ پر سگریٹ کے جلانے کے نشان تھے۔ عدنان نے ہاتھوں پر چڑھانے کے لیے گلوز رکھے تھے مگر نہیں پہنے۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے زخموں پر مرہم رکھنی شروع کی۔ فاطمہ کی دبی دبی سسکیاں وہ سن رہا تھا۔ عدنان نے جلدی سے مرہم لگا کر چادر رکھ دی اور واش روم چلا گیا۔ ہاتھ دھو کر وہ واش روم سے فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ بند تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ عدنان نے چادر پیچھے کی تو فاطمہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ عدنان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو آپ کا محرم ہوں، اور محرم سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھنا آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ چلیں اب آپ سو جائیں۔ فاطمہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ عدنان نے دیکھا بیڈ پر کافی جگہ ہے۔ فاطمہ ایک جانب سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ عدنان نے خالی جگہ پر لیٹتے فاطمہ کو اپنے حصار میں لیا۔ عدنان نے جیسے ہی اسے اپنے حصار میں لیا، فاطمہ کی پھر سے سسکیاں کمرے میں گونجیں۔
سو جائیں پلیز۔ ڈاکٹر عدنان نے فاطمہ کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں بند کر دی۔ اس نے فاطمہ کے جو زخم دیکھے تھے یہ ڈاکٹر ہو کر چکرا گیا تھا۔ فاطمہ کیسے برداشت کر رہی تھی؟ پھر اچانک سے فاطمہ کے پیزے والی بات یاد آئی تو وہ مسکرا دیا۔ رخ اٹھ جاؤ۔ کاظم شاہ کو اب عادت ہو گئی تھی صبح رخ کو اٹھانے کی، مگر رخ تو شاید گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ کاظم نے کنگھی کرتے رخ کو شیشے سے دیکھا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 ہو رہے تھے۔ 9 بجے سب نے ناشتے کی ٹیبل پر آ جانا تھا۔ کاظم نے سر جھٹکا اور بیڈ کی طرف آیا، رخ کو گود میں اٹھایا اور سیدھا واش روم لے گیا۔ اسے نیچے کھڑا کیا مگر وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا باہر تھا۔ کاظم نے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا۔ بارش۔ رخ فوراً سے کاظم کے ساتھ چپکی۔ او شٹ یار رخ، میں نے ابھی کپڑے چینج کیے تھے۔ رخ ہوش میں آئی تو چہرہ اٹھا کر کاظم کی طرف دیکھا۔ آنکھیں ابھی بھی تھوڑی سی بند تھیں۔ کاظم کو وہ بہت کیوٹ لگی۔ اس نے رخ کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے سونا ہے کاظم جی۔ نو سردار جی، نو سائیں جی، سیدھا کاظم جی۔ شکر ہے تم نے کاظم کے ساتھ جی تو لگایا۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو، پھر فاطمہ کے پاس بھی جانا ہے۔ میں وہاں چلا جاؤں گا، تم سو جانا۔ نہیں مجھے بھی جانا ہے۔ اوکے پھر جلدی سے شاور لو۔ رات کو ایسے ہی سو گئی تھی۔ پتہ ہے نا ہاسپٹل میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں۔ تم شاور لو، میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں۔ رخ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے کاظم شاہ کے ساتھ چپک گئی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ 3 دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ چلو تم سو جاؤ، میں ذرا فاطمہ سے مل کر آیا۔ کاظم نے اپنی ہنسی روکی۔ آپ خود باہر نہیں جا رہے؟ آپ کے سامنے نہاؤں کیا؟ رخ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کاظم کا قہقہ گونجا۔ اوکے اوکے سوری سردارنی جی، معاف کر دیں۔ کاظم اس کے سر پر بوسہ دے کر باہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد رخ نے دروازہ ناک کیا۔ کاظم اس وقت کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اوکے رات کو ملتے ہیں۔ کاظم نے کہتے فون بند کر دیا۔ رخ کے کپڑے الماری سے لیے اور اسے پکڑا دیے اور ساتھ ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کاظم شاہ۔ اس کے واش روم میں زلزلہ آ گیا۔ رخ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا باہر پھینکا۔ یہ آپ پہنیں۔ رخ میری بات سنو میری جان۔ اس سے پہلے رخ دروازہ بند کرتی، کاظم نے اس چھوٹے سے کپڑے کو اٹھایا اور دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ دروازہ بند نہ ہو۔ رخ جان، لوگ کیا سوچیں گے؟ سردارنی جی کو کپڑے پہننے نہیں آتے۔ رخ واش روم میں ٹاول لپیٹے کھڑی تھی۔ چہرہ شرم سے انار ہو گیا تھا۔ وہاج اور زمان بھی گھر ہوتے ہیں، کیا سوچیں گے دونوں؟ مجھے یہ بند نہیں ہوتا پیچھے سے، میرے بازو چھوٹے ہیں، پیچھے نہیں جا رہے۔ رخ نے کپکپاتی آواز میں کہا تو
میں ہوں نا، میں بتاؤں گا کیسے بند کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ آگے سے بند ہوگی، اس کی ہک آگے لگی ہوئی ہے۔ مجھے پتا تھا میری سردارنی کے بازو چھوٹے ہیں، اسی لیے میں یہ لے کر آیا۔ کاظم نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ روکا ہوا تھا، اگر یہ ہنس جاتا تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ پہلے یہ پیچھے سے ایسے پہنے، میں پھر بند کرتا ہوں۔ کاظم نے باہر سے ہی ہاتھ اندر کیا اور اسے سب بتانے لگا۔ رخ نے کانپتے ہاتھوں سے تھام کر پہننی شروع کی۔ بند نہیں ہو رہا۔ رخ کی پھر آواز آئی، پہلی بات میری جان، یہ ہو رہی ہے، ہو رہا نہیں۔ تم ٹاول لپیٹو، میں اندر آ رہا ہوں۔ رخ نے فوراً سے ٹاول لپیٹ لیا اچھی طرح، اور ہک والی جگہ سے تھوڑا سا کھلا رکھا ہوا تھا۔ آ جائیں۔ رخ نے اپنے گیلے بال دوسرے ٹاول میں لپیٹے ہوئے تھے، شرم سے چہرہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ کاظم نے آگے ہوتے اسے اٹھایا اور بیسن کی شیلف پر بٹھا دیا۔ یا رخ، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں پری کیوں نہیں اچھی لگتی؟ رخ نے جھٹ سے چہرہ اٹھا کر کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ سب اس سے پیار کریں گے، مجھ سے اب کوئی پیار نہیں کرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں میری جان۔ تم نے دیکھا تھا نا ہاسپٹل میں، اس کے بابا سائیں کا نکاح تمہاری فاطی آپی سے ہوا ہے۔ اب وہ فاطی آپی کی بیٹی ہے اور تم اس کی بڑی اماں سائیں بھی لگتی ہو۔ اماں سائیں تو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ اگر تم ایسے ہی اس کے ساتھ منہ بنا کر رکھو گی تو اسے دکھ ہوگا۔ رخ بس کاظم کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ آج تم نے اس سے اچھے سے بات کرنی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو، اوکے؟ رخ نے سر ہاں میں ہلایا۔ کاظم نے اپنے لب اس کی ناک کے ٹپ پر رکھے۔ پھر میرا چھوٹا سا بچہ اماں سائیں بھی بن گیا۔ رخ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کاظم جی، اب میں بڑی اماں سائیں ہوں، اب میں اسکول بھی نہیں جاؤں گی، رخ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کاظم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ اچھا چلو، پہلے بال خشک کرو۔ رخ کی جیسے ہی نظر اپنے اوپر پڑی، آنکھیں پھاڑے کبھی اپنے اور آپ کو دیکھے اور کبھی کاظم شاہ کو۔ کاظم نے اسے قمیض بھی چینج کروا دی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ کاظم نے اس کے لیے کھلے ٹراؤزر اور گھٹنوں تک شرٹس لی تھی جو آگے سے پوری بٹنوں والی تھی، اسی لیے اسے شرٹ پہنانے میں آسانی ہوئی تھی۔ کاظم نے جان بوجھ کر پری کا ذکر کیا تھا تاکہ رخ کا دھیان کاظم سے ہٹ جائے۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے رخ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ گندے ہیں، آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ رخ اس کے سینے سے چہرہ نہیں اٹھا رہی تھی، شرم سے۔ پہلی بات یہ کہ میں نے تمہیں بالکل نہیں دیکھا، اور ویسے بھی ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کاظم نے پیار سے سمجھایا اور اسے اٹھائے باہر آ گیا۔ رخ کو شیشے کے سامنے بٹھایا اور اس کے بال ڈرائر کی ہیلپ سے خشک کرنے لگا۔ کاظم جی، نہیں رخ، بال بالکل نہیں کٹوانے میری جان، میں روز کنگھی کرتا ہوں تمہیں، اور مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔
رخ منہ بسور کر رہ گئی۔ ایک اور بات مجھے پتہ ہے، اس کمرے کی بات باہر نہ جائے۔ ہم میاں بیوی ہیں، ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار بھی کر سکتے ہیں۔ رخ نے کاظم کی طرف دیکھتے ہوئے طوطے کی طرح سب بتا دیا۔ کاظم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ رخ نے بھی کرسی پر کھڑے ہوتے کاظم شاہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ کاظم شاہ کے لیے پہلا لمس تھا اپنی محرم کا۔ زمان فجر کی نماز کے بعد نہیں سویا تھا، وہ بس حورب کے پاس لیٹا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حورب کے چہرے پر کہیں کہیں نیل کے نشان تھے۔ کیا ان لوگوں نے حورب کے ساتھ بھی فاطمہ کی طرح؟ آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حور، میری جان، زمان نے اس کے بال چہرے سے پیچھے کرتے کہا۔ شاید وہ آج سکون کی نیند سو رہی تھی۔ حورب، اٹھو، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ زمان کی آواز پر حورب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زمان پر پڑی جلدی سے سمٹ گئی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ زمان نے اٹھتے ہی سوال کیا۔ 17 سال میں لگنے والی ہوں، حورب نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کب؟ زمان کی آواز میں دبدبا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا زمان حورب کی ڈیٹ آف برتھ بھول جائے؟ اگلے ہفتے، حورب نے چہرہ جھکائے زمان کو جواب دیا۔ وہ پھر سے اپنی شرٹ آگے سے کھینچنے لگی۔ برا کیوں اتاری تھی؟ رات کو۔ حورب کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ زمان شاہ سر کے نیچے بازو رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گیلی ہو گئی تھی۔ تو اب کیا پہنو گی؟ میں تو پہنتا نہیں، جو تمہیں اپنی دے دوں گا۔ زمان نے اس بار اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ دھو کے پہن لوں گی۔ مانا تم کینیڈا سے آئی ہو، مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے وہاں بھی سرف کے ساتھ کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ شیمپو سے کپڑے دھونے والا رواج کب سے شروع ہوا کینیڈا میں؟ زمان کی بات پر حورب کے آنسو گرنے لگے۔ حورب، زمان شاہ، ایک بات یاد رکھنا، مجھے کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دکھائی نہ دیں۔ جو بات پوچھوں اس کا سیدھا جواب چاہیے مجھے۔ وہ آج لگتا تھا اپنی ملٹری اکیڈمی والوں سے بات کر رہا تھا۔ سوری، کپڑے نہیں تھے اور سوچا صبح تک خشک ہو جائیں گے۔ حورب نے آنسو صاف کرتے کہا۔ یہ فالتو کی باتیں سوچنی چھوڑ دو اور جتنا بھی ہو سکے اس جینی اور اپنے لاڈلے بھائی کے لیے سوچو۔ جس دن وہ میرے ہاتھ لگ گیا میں انہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ میرے ڈیڈا کے قاتل ہیں۔ اس سے پہلے زمان بات پوری کرتا حورب نے اس کی بات اچک لی۔ زمان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا تم انہیں جان سے مار دو گی؟ جی، اگر میرے سامنے آ گئے تو ضرور مار دوں گی۔ کبھی مچھر مارا ہے؟ زمان نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کینیڈا میں مچھر نہیں ہوتے۔ حورب نے کہتے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اسے بھی ہنسی آئی تھی، مگر زمان شاہ سے ڈر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ حورب نے جلدی سے کمفرٹر اپنے اوپر پھیلا لیا۔ زمان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔
لالا، آپ کی قسمت میں ابھی رومانس کا سکھ نہیں لکھا۔ پلیز دوسروں کا رومانس تو خراب نہ کریں۔ ابھی میرے ہونٹ نمل کے ہونٹوں کی طرف جاتے آپ نے ساتھ ہی کال کر دی۔ آپ کا دل نہیں کرتا میرے بچے اس دنیا میں آئے؟ وحاج کی گل افشانیاں حورب بھی سن رہی تھی۔ توبہ، یہ وجی کتنا بے شرم ہے، حورب نے دل میں سوچا۔ زمان نے اس کے ہاتھ سے ایک پیکٹ پکڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ وجی نے دروازے میں پاؤں رکھے کوشش ناکام بنا دی۔ کیا بات ہے؟ صبح صبح کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی۔ لگتا ہے رات کافی مزے کی گزری ہے بیوی کی باہوں میں۔ دفع ہو جا وحاج۔ زمان نے سرخ چہرے کے ساتھ وحاج کو پیچھے دھکا دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ یہ لو کپڑے، چینج کرو۔ حورب نے وہ پیکٹ زمان کے ہاتھ سے پکڑا اور بیڈ پر کھڑی ہوتی فوراً زمان شاہ کے گلے لگ گئی۔ زمان ایک جگہ سٹل کھڑا رہا۔ مس یو شاہو۔ حورب کے آنسو اس کا کندھا بھگو رہے تھے۔ زمان نے اس پل کا 11 سال انتظار کیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو حورب کے گرد باندھ لیے مگر کچھ بول نہ سکا اور اسے محسوس کرتا رہا۔ چلو کپڑے چینج کرو، یہ فاطمہ کا نیا ڈریس ہے، میں آج تمہارے لیے کپڑے منگوا دوں گا۔ حورب نے پیچھے ہوتے اسے اپنے آنسو صاف کیے اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ جیسے ہی حورب واش روم میں داخل ہوئی سامنے دیکھا تو اس کی برا دھلی پڑی ہوئی تھی۔ حورب کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس وقت سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرامت چودھری صبح سویرے اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے تھے۔ نور نے دودھ کا گلاس پری کے سامنے رکھا۔ سب رخ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ رخ نے اپنی پلیٹ سے انڈا اٹھا کر پری کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ پری، تم نے یہ بھی کھانا ہے، زیادہ کھانا کھانے سے تم جلدی بڑی ہو جاؤ گی۔ پری نے مسکرا کر رخ کی طرف دیکھا۔ تھینکس رخ، پری نے مسکرا کر کہا۔ پری، تم مجھے بڑی اماں سائیں کہا کرو۔ سب آنکھیں پھاڑے رخ کو دیکھ رہے تھے۔ او پہلوان، وجی لالا، مجھے کاظم جی نے کہا ہے میں پری کی بڑی اماں سائیں ہوں۔ پری سب سے چھوٹی ہے، میں بھی پری سے پیار کرتی ہوں سب کی طرح۔ وحاج نے کاظم شاہ کی طرف دیکھا تو کاظم شاہ اپنی آنکھیں گھما کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رخ نے پری کے گال پر لب رکھے۔ پری نے بھی رخ کو مسکرا کر ہگ کیا۔ شکریہ بڑی مما۔ اتنے میں حورب اور وحاج بھی آ گئے۔ السلام علیکم۔ حورب نے سب کو سلام کیا۔ آؤ حور، یہاں بیٹھو۔ مومن شاہ نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ حورب چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نور بیگم، فاطمہ کی طرف بھی جانا ہے؟ جی سائیں جی۔ نور نے مسکرا کر مومن شاہ کی طرف دیکھا۔ پری بیٹا، تم بھی ساتھ چلو گی؟ جی نانا جان۔ نور نے پری کو اچھی طرح سمجھایا تھا رشتوں کے بارے میں۔ مجھے مما سے بھی ملنا ہے، پری نے مومن شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وحاج، تم آج فری ہو کر پری کو شاپنگ کے لیے لے جانا۔ جی بابا سائیں، میں پری کو ہاسپٹل سے ہی پک کر لوں گا۔ حورب بچے، آپ بھی چلے جانا وحاج کے ساتھ، مومن شاہ نے حورب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حورب کے چہرے پر سب نے ڈر محسوس کیا۔ ڈر لگتا ہے؟ حورب نے چہرہ جھکائے کہا۔ بیٹا، ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ہم سب آپ کے پاس ہیں، نور نے حورب سے کہا۔ مما، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ حورب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اچھا کوئی بات نہیں میری بچی، زمان خود شاپنگ کر لے گا تمہارے لیے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ آج کا ناول سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنی ضرور رائے دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ نئے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ نائٹ۔